حسین کیا ہے؟ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مسلک کا نام ہے، حسین دین کی پہچان کا نام ہے، حسین تحریکوں کی اساس کا نام ہے، حسین انقلاب کے مرکزی نقطے کا نام ہے، حسین قرآن ناطق کے بیٹے کا نام ہے، حسین لوگوں کو جود مسلسل فراہم کرنے کا نام ہے، حسین تحفظ قرآن کا نام ہے، حسین تحفظ دین کا نام ہے، بلکہ حسین سراپا دین کا نام ہے۔ دین کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ حسین صرف دین نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداب نداب دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ میں مختصر الفاظ میں امام حسین کیا ہے یہ بات کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن آپ سب جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی انقلابی بن کے اٹھے گا وہ صرف حسینی ہوگا، تبھی وہ انقلاب برپا کر سکے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ حسینیوں نے شروع کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل خیر آبادی کون ہے؟ اسے حسینی تو ہے جنہوں نے آزادی کے حوالے سے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پیش فرمایا۔ حضرت سید کافی مراد آبادی کون ہے؟ یہ حسینی ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزودہ کون ہے؟ حسینی ہی تو ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی جس نے بھی انقلاب کی آگ لگائی ہے، انقلاب کی روح پھونکی ہے، اس کو یہ تحریک کربلا سے ملی ہے۔ اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین بے کس تھے، حسین بے بس تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم سنیوں کا حسین وہ ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جری کا نام ہے، حسین اس شجاع کا نام ہے کہ واللہ کربلا میں حسین لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ ملعون چہروں کو بے نقاب کرنے گئے تھے۔ اگر حسین لڑنے پہ آ جاتے تو ایک بھی بچ کر کے نہ جاتا۔ یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ میں نے کہا نادان، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، ورنہ فرشتے آئے تھے، حسین ہم مدد کرنے تیار ہے۔ حسین نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری برادری کو لے کے آیا تھا کربلا میں، حسین ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ وجہ کیا تھی؟ حسین پاک نے مدد نہیں لیا۔ سنیو اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے واللہ اگر حسین مدد کے لیے پکار لیتے تو پورا کربلا کا میدان ایسا کھچا کھچ بھر جاتا کہ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ان سے حنیفی، فیضان لطیفی، الجامعۃ الرقیہ حنفیہ۔ میں اس کو دو باتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر مولا حسین آواز لگاتے تو کہ میدان کربلا میں جگہ نہ ملتی کھڑے رہنے کی بھی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ارے اگر حسین کا ذکر سننے کے لیے علماء بلائیں تو میدان کم پڑ جاتا ہے، اگر حسین خود بلا لیتے تو کربلا کا حال کیا؟ یہ اصل بات۔ اور دوسری بات سنو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور دوسری بات سنو،
अपने उलमा को सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या, सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी है वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या, सच्चाई ये पता है। अब जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूँ। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं जरा हाथ उठाए। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुनियो, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुनियो, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, जिक्र शुहदाए करबला, सरजमीने रतनपुर कला, उनसे हनीफी, फैजाने लतीफी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन ले। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुनें। बेशक बेशक, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून। और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस
خون سے نہیں بنے، جس کے خون سے بنے اس کا خون سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نام۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے۔ واہ واہ یہ بسکٹ کا خمیر ہے، اس سے بسکٹ بنے گا۔ یہ دیوار کا خمیر ہے، اس سے دیوار بنے گی۔ اسی طریقے سے یہ روٹی کا خمیر ہے، اس سے روٹی بنے گی۔ جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمیر۔ اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ خون خیر الرسل۔ اب یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، سب کے خون ناپاک ہے، میرے نبی کا خون پاک ہے۔ واہ واہ بے شک اندر ہے تو بھی پاک، باہر ہے تو بھی پاک۔ واہ ہمیں اگر کوئی زخم آ جائے، کوئی مار دے، کچھ لگ جائے، خون نکلے، باوضو مولانا بے وضو ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وضو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے، کیوں؟ خون ناپاک ہے۔ اگر اس کو کوئی پیے تو علماء فتویٰ دیں گے ناجائز ہے، نہیں پی سکتا۔ خون پینے والا گنہگار، خون پینے والا مجرم، خون پینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ کس کا خون؟ تمہارا میرا خون۔ لیکن اب رسول اللہ کے خون کی طرف آؤ۔ جس خون سے اہل بیت بنے اس خون کی طرف آؤ۔ نبی کا خون کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں؟ توجہ کرنا، جس سے یہ بنے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون نکلا، حضور نے وہ خون رکھوایا۔ ایک صحابی آئے، میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، کسی کا پیر نہ پڑے۔ ذکر سب کے لیے ایسا آپ بھی سنیں، حالانکہ آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تقدیر بدلنے والا ذکر، یہ ذکر تقدیر۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ مومنوں کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ مومنوں کے سامنے ذکر کو ریپیٹ کرو، بار بار دہراؤ، فائدہ۔ اور یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں، جن کے نام لے لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں اور تو بھئی یا تو نعرہ بالکل نہ لگے محفل میں، یا لگے تو ایسا لگے کہ جواب سب دے رہے ہیں۔ ایسا لگنا چاہیے، ایسا نہیں لگے کہ کسی کو پیسہ دے کے زبردستی جیسے سیاسی جلسوں میں بلایا جاتا ہے ویسے بلایا گیا، ایسا نہیں۔ ایسا لگو نعرہ ایسا بھی لگے سبحان اللہ، ایسا کہو کہ یوں لگے کہ بی بی زہرا نے مہمان بنا کے بلایا، کربلا والوں نے مہمان بنا کے بلایا ہے، اس لیے کہ وہ جسے بلاتے ہیں پھر اس کی تقدیریں سوار کر کے بھیجا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جن کے خمیر میں نبی کا خون ہے۔ اور نبی کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، نبی کا خون پاک ہے۔ اور کیسا پاک ہے؟ حضور نے حجامہ کروایا، حجامہ کروانے کے بعد ایک صحابی کو کہا یہ کٹورے میں خون ہے، اسے ایسی جگہ لے جا کر کے ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے۔ وہ صحابی لے کر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سوچا ہوگا آج بستی ہے کل ویرانہ ہوگا، آج ویرانہ ہے کل بستی ہوگی، کیا ضروری ہے کہ یہاں پر کبھی جنگل ہوگا؟ کسی نے سوچا تھا یا کسی کے پیر پڑیں گے؟ اتنے پیر پڑے، اتنے پیر پڑے، اتنے پیر پڑے کہ پیر گنے نہیں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جنگل میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں، ویرانے میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں، آبادی میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں، مگر واللہ وہ صحابی تھے صحابی، اور صحابہ سب کے سب عاشقان رسول تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، خیال آیا آج ڈالوں گا خون، اگر کل کسی کا پیر پڑ گیا تو کبھی نہ کبھی تو پڑ سکتا ہے نا، زمین کا احترام کون جانتا ہے؟ اور
کسے خبر ہوگی کہ یہاں نبی کا خون ڈالا گیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ادھر ادھر دیکھا اور اس خون کو پی لیا۔ جب اس خون کو پی لیا بارگاہ رسالت میں آئے، میرے نبی نے پوچھا تم نے خون کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے خون ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے۔ یعنی اگر کسی کا پیتے تو ڈانٹی پڑتی، اگر کسی کا خون پیتے تو ڈانٹا جاتا کسی کو، اگر کسی کا خون پیتے تو حکم لگایا جاتا۔ لیکن صحابی نے خون کس کا پیا؟ رسول اللہ کا پیا۔ نبی نے فرمایا شاید تو نے خون پی لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے خون پی لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین رتن پور کلا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، حسین بنے کیسے؟ کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ مل کے بولو کیسے بنے نبی کے؟ کیسے بنے نبی کے؟ مل کے بولو نبی کے، نبی کے خون سے۔ ایک اور بات دوسری ایڈ کرتا ہوں، توجہ۔ خون میں جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ خون شریف ہوگا، توجہ، خون شریف ہوگا، لیکن دودھ بدماشی کرے تو معاملہ نہیں جمے گا۔ بے شک خون شریف ہوگا، دودھ کے کردار میں ملاوٹ ہوگی تب بھی معاملہ نہیں جمے گا، لیکن خون بھی شریف ہے اور دودھ بھی شریف ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اب خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے، کیا بات ہے، خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے، اور دودھ کس کا؟ واہ واہ۔ اب میں دودھ نہیں کہوں گا، اس کو فارسی زبان کے اعتبار سے شیر کہوں گا، واہ، تاکہ تقدسوں کا ماحول برقرار رہے، کوئی بیمار ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے، اس لیے دودھ کی بجائے اب میں شیر کہوں گا۔ شیر کس کا؟ اب سمجھے نا شیر کا مطلب کیا؟ شیر کس کا؟ کس کا شیر؟ دودھ اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں، واہ واہ، خون اس کا، خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں، خون اس کا ایسا مرد، توجہ کرنا، اہل منبر کی دعائیں دے نہ دے کوئی پرواہ نہیں، بی بی زہرا کی روحانی توجہ چاہتا ہوں اور اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہوں، اپنی محفل کا مقدر بھی سنوارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں قلبی طور پہ محسوس کر رہا ہوں یہ محفل بغیر سرپرست کی نہیں ہے، اس محفل کی سرپرستی بغداد سے غوث اعظم کر رہے ہیں اور نظر کرم جنت البقیع سے بی بی زہرا پاک کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، خون اس کا حسین کے جسم میں، توجہ، آج حسین بیان کرنے لگا ہوں، حسین بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا، خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں۔ کون مرد؟ خون اس کا جس کے لیے موسیٰ کھڑے ہوں، اس کا خون جس کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوں، اس کا خون جس کے لیے داؤد کھڑے ہوں، اس کا خون جس کے لیے ایوب کھڑے ہوں، اس کا خون جس کے لیے جبریل کھڑے ہوں، اس کا خون جس کے لیے فرشتے تعظیم کریں، اس کا خون۔ میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی کی اول آخر، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی کی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے نبی اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اور حسین کے جسم
जिस्म में दूध उसका है जिसके लिए वो सैयदुल अंबिया भी खुद खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, उनसे हनीफी। खून उसका है जिसके लिए नबी खड़े हो और दूध उसका है जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कहती है, मैंने बार बार देखा जब भी नबी से मिलने हुसैन की अम्मी फातिमा आती थी तो नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाया करते। ऐसे का खून और ऐसे का शीर, ऐसे का खून और ऐसी का शीर कौन? नबी की बेटी। आप कहेंगे नबी की बेटियां तो और भी हैं। हमने कहा बिल्कुल है, हम सुन्नियों का अकीदा है बिल्कुल है, 4 है, लेकिन तीनों बड़ी होकर के वो फजीलत ना पा सकी। नसब में तो सब बराबर है, लेकिन फजीलत नबी ने बेटी को ये दी, किसी के लिए ये नहीं कहा जो सैयदा फातिमा के लिए कहा। वाह, आका ने कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ समझे जिगर का टुकड़ा? कुछ समझे सुन्नियों का अकीदा है नबी जितनी देर पर किसी चटाई पे बैठ जाए, नबी जितनी देर तक, जितनी देर की कैद एहतियात के लिए लगा रहा हूं ताकि उलमा के इख्तिलाफ से बच सके। अहले सुन्नत का अकीदा है नबी जितनी देर तक किसी चटाई पे बैठ जाए उतनी देर तक वो चटाई अर्श आजम से अफजल हो जाती है। वाह, सुभान अल्लाह। जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, उतनी देर तक वो चटाई चाहे जिस चीज की बनी हो, लकड़ी की, खजूर के छाल की, जिस चीज की बनी हो, उतनी देर तक वो चटाई अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। नबी ये पाक अगर किसी खाट पे बैठ जाए उतनी देर तक वो खाट अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। और अर्श क्या है? अर्श क्या है? आसान जबान में समझो, उसको गोया के जन्नत की छत कह लीजिए। ये आलमे, उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत, उसको कहते हैं आलमे खल्क, और उसका ऊपर का हिस्सा, उसका ऊपर का हिस्सा अल्लाह अकबर अब ऊपर है तो इसका ताल्लुक आलमे अम्र से है। अल्लाह अल्लाह, इसकी बारीकी को उलमा समझेंगे। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जन्नत की छत का निचला हिस्सा जो है वो अर्श का हिस्सा है और ऊपर आलमे अम्र है। इसको मकतूबात में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने बयान किया। आलमे अम्र और जन्नत की छत, इसकी बारीकी को उलमा समझ ले, अभी इसके समझाने का वक्त नहीं, लेकिन वही जो अर्श जन्नत की छत है, नीचे ऊपर का हिस्सा आलमे अम्र है। ये क्या है? अर्श है। और मेरे नबी अगर चटाई पे कदम रख दे तो वो चटाई अर्श से भी उतनी देर के लिए अफजल हो जाती है जितनी देर तक नबी के कदम है। अब आप मुझे बताएं, नबी के कदम अगर चटाई से लग जाएं, नबी के कदम अगर मिट्टी पर आ जाएं, तो वो उतनी देर के लिए अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। फातिमा किसी चटाई का नाम तो नहीं, फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं। नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी के कदम के लगने का ये आलम है तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब। उसी फातिमा का शीर, उसी फातिमा का शीर इमाम हुसैन के जिस्म में है। अब तवज्जो करना, तवज्जो करना, बात अब इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, लंबी नहीं करूंगा, बात समेट रहा हूं। तवज्जो करना, बहुत जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ रही। ये फातिमा कौन है? फातिमा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बतूल। फातिमा कौन? फातिमा बतूल। बतूल का मतलब क्या? बतूल के कई माना। एक माना जो हदीस में आया, बतूल, किसी की माँ बतूल नहीं है। वाह वाह, सिर्फ 2 माएं बतूल है बस। पूरी कायनात में औरतों में 2 औरतें बतूल है। बस बात मुकम्मल होने को जाती है अगर बात समझ में आ गई। मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। अगर समझ गए ना हुसैन कौन है, लोग तौलते हैं यजीद के तराजू में हुसैन को, कुजा यजीद कुजा हुसैन। जैसे खाक को अर्श से कोई निस्बत नहीं, वैसे यजीद को निस्बत हुसैन से क्या ताल्लुक है?
کہاں وہ جہنم کا کتا، کہاں یہ جنت کا سردار؟ کیا بات ہے، یہ جنت کا سردار، اللہ اکبر۔ جس اعتبار سے بھی دیکھو یزید کا حلیہ ابن تیمیہ کے شاگرد اگر بیان کریں، حالانکہ ابن تیمیہ اپنا آدمی نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی شاگرد بھی ابن تیمیہ کا شاگرد یزید کا حلیہ بیان کرے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یزید بھونڈا تھا، یزید کا حلیہ بھونڈا تھا، جیسے سور کے جسم پہ بڑے بال ہوتے ہیں ویسے یزید کے جسم پہ تھے، یہاں تک اس کا حلیہ لکھا۔ اور حسین کا حلیہ بیان کیا تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اگر مولا حسین اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلتے تو چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے نام کا نعرہ مت، میرے نام کا نعرہ نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائے۔ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمارے نام کے بھی نعرے لگیں، مجھے معاف کرے، آئندہ میرے نام کا نعرہ کوئی نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے گا یا بزرگوں کے نام کا۔ توجہ کریں آپ، لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے۔ واہ، لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے۔ حسین پاس پہنچو تو وہ مدینے والے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ثبوت رتن پور کا جلسہ ہے۔ میں نے ذکر حسین کیا، کسی کو پسند آیا، بی بی زہرا نے نظر کی، ایک خاتون نے چٹھی بھیجی کہ میں امین القادری کو مدینے بھیجوں گی، عمرے کا ٹکٹ کا میرا اعلان کرا دیا۔ اے سبحان اللہ۔ قاری حنیف صاحب مرحوم و مغفور اللہ ان کی قبر پہ رحمہ، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ جو ذکر حسین کر رہا ہے اس کو مدینے جانا چاہیے۔ ہاں، میں نے کہا نا بی بی زہرا کی نظر ہے اس محفل پر، جب نظر ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں نا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ